کہ میں پاکستان میں نا انشورنس جو بھی بچوں کی کراتے ہیں انشورنس، ہاں ٹھیک ہے. میں نے پوچھنا کہ اگر یہ 10 سال سے یہ کرائے تو یہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ یاد رکھیں کہ لائف انشورنس پر کافی علماء کو تحفظات ہیں، یہ جائز نہیں ہے میرے موقف کے مطابق بھی. میرا بھی موقف یہی اس حوالے سے، اور میری جو ریسرچ ہے اور علماء کرام سے اور پاکستان کے اندر جو ہماری میٹنگز ہوئیں تو اس میں کافی چیزیں ناجائز ہیں. مثلا کہ رقم جمع کروانا اور رقم پر جو انتفاع لینا ہے، جو مثلا اگر کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوا، کوئی فوت نہ ہوا تو اس صورت میں 20 سال کے بعد 10 سال کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ بڑھ کر رقم ملتی ہے. اس کو کہتے ہیں قرض. جو رقم آپ نے جمع کروائی ایز اے قرض ہے، تو قرض پر آپ نے نفع لیا ہے، اور کل قرض جر منفیۃ فہو ربا. ہر وہ قرض جس پر آپ نفع آپ لیں تو وہ ربا اور سود اور انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہاں مسلم کمپنی ہے، لہذا مسلم کمپنی کے ساتھ انٹرسٹ ہوگا، سود ہوگا، حرام ہوگا. لہذا ایسی صورت کے اندر وہ اجازت نہیں ملے گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بندہ فوت ہو جاتا ہے جس نے لائف انشورنس وغیرہ کروائی تھی اپنے بچوں کی اور اپنی، تو اب بچوں کو وہ رقم مثلا 2-4 قسطیں جمع کروائی، بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے، اور ایسی صورت میں بچوں کو وہ کافی رقم ملتی. یہ قمار میں بھی آتی. قمار کہتے ہیں جس کو ہم جوا کہتے ہیں. ایسا کانٹریکٹ کرنا جس میں دو پارٹیوں میں سے ایک کا نقصان اور دوسرے کا فائدہ ہو. تو نقصان کس کا ہوا؟ کمپنی کا، کیونکہ اس نے ابھی 2-4 ہی قسطیں ریسیو کی تھیں اور اس کو اتنا بڑا جو بچوں کو اور تمام کو وہ جو وظیفہ دینا پڑا، تو ان کا نقصان ہوا. تو یہ قمار میں بھی آتا ہے اور انٹرسٹ میں بھی آتا ہے. تو یہ ساری صورتیں اس کی بنتی ہیں. لہذا میری اوپینین اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے. اس کے علاوہ بچت اسکیم بینکس میں ہمارے ادھر سے مسلمان وہاں پر پیسہ رکھواتے ہیں اور وہ انٹرسٹ اس کے ساتھ لگتا رہتا ہے پاکستان میں، اور پھر یہ جب جاتے ہیں تو وہ کافی رقم ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ بھی سود ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کیونکہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ مسلمان سے ہے، اور مسلمان کے ساتھ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر اس سے ہم ہٹتے ہیں یا سود کی طرف ہم جاتے ہیں، انٹرسٹ لگتا ہے، تو یہ سود کی تمام ماڈرن قسمیں ہیں، تو ان سے بچنا مسلمان کے لیے ضروری. بلکہ سود کا ادنا گناہ یہ ہے، ادنا کہتے کم گناہ یہ ہے کہ گویا کہ ماں سے زنا کرنا. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سود لینے والے اور دینے والے کو اعلان حرب فرماتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے. جب اللہ کے ساتھ اعلان جنگ میں بندہ شریک ہوتا ہے تو وہ کیسے جیتے گا؟ لہذا کیسے اس میں برکت آئے گی؟ اس طرح کی پالیسیز سے اپنے آپ کو بچانا میری نظر میں ضروری ہے تاکہ ہم سود سے بچ سکیں.